السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگ ہو میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پہ۔ تو اوپر جو لکھا ہے آپ لوگ وہ پڑھ ہی رہے ہوگے۔ میں زیادہ باتیں نہیں کروں گی، ہر بار میں ویسے یہی کہتی ہوں میں زیادہ باتیں نہیں کروں گی اور اس کے بعد میں خوب بولتی ہوں۔ خیر یہ سب چھوڑو، تو میں بس اتنا کہنے والی تھی کہ آج کے ایپیسوڈ بہت زیادہ مزے کی ہوگی۔ بہت زیادہ نہیں، شاید آپ لوگوں کو اتنی اچھی نہ لگے، لیکن مجھے ایک سین اس کے اندر بہت اچھا لگتا ہے اروبا اور انس کا، اور اس کو لکھنے کے لیے میں بہت بے چین تھی اس سین کو لکھنے کے لیے۔ دماغ میں چل رہا ہوتا ہے نا کہ بھئی ابھی یہ سین لکھوں گی، ابھی یہ اس طرح اس طرح، مطلب لگا لو کہ جب مجھے کوئی سین ایسے دماغ میں یاد آ جاتا ہے نا، میں بیٹھی ہوتی ہوں اس طرح سوچ رہی ہوتی ہوں، تو پھر خیال آ جاتا ہے کہ اب میں یہ سین لکھوں گی، ایسے کروں گی ویسے کروں گی۔ تو آپ لوگ جب دیکھو گے نا تو آپ کو بہت مزے کی لگے گی وہ والی ایپیسوڈ۔ خیر میں زیادہ بولوں گی نہیں اور میں ناول کو شروع کرتی ہوں۔ باقی میرے ٹک ٹاک کو فالو کر دو کیونکہ میرا اکاؤنٹ فریز ہو چکا ہے۔ اور دیکھو آج آپ کی رائٹر نے کتنی جلدی ایپیسوڈ، مطلب ابھی 2 دن پہلے شاید میں نے پوسٹ کی تھی اور ابھی میں دوبارہ سے کر رہی ہوں پوسٹ، کیونکہ مجھے ٹائم مل گیا تھا نا یار۔ یہ صبح کا وقت تھا، فجر کا۔ روبی نماز پڑھ رہی تھی اور پھر نماز سے فارغ ہو گئی تو ابرام کو اپنے پیچھے کھڑے پایا۔ بابا آپ یہاں میرے کمرے میں؟ کوئی کام تھا تو مجھے بتا دیتے، میں آ جاتی۔ نہیں، بس میں تمہیں دیکھنے آیا تھا، کوئی کام نہیں تھا۔ اچھا روبی، کبھی کوئی تمہیں مجھ سے دور کرنے کی کوشش کرے تو تم کیا کرو گی؟ میں کیا کروں گی بابا، یہ کیسا سوال ہے؟ اور آج کل سب عجیب سوال کر رہے ہیں، کچھ ہوا ہے کیا؟ نہیں، کچھ نہیں ہوا، میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا کہ تم کیا کرو گی۔ کچھ نہیں کروں گی بابا، آپ میرے بابا ہیں، میں آپ سے دور ہو سکتی ہوں بھلا؟ اور پھر روبی اٹھی باہر آ گئی ابرام کے ساتھ، گلے میں دوپٹہ ڈال رکھا تھا، حجاب اتارا ہوا تھا اور وہ باتیں کر رہی تھی۔ روبی، کالج کے بعد شادی کر لو بیٹا۔ بابا مجھے ابھی نہیں کرنی شادی، ابھی تو میں پڑھائی کروں گی۔ اچھا، ابرام خاموش ہو گئے۔ بابا ماما اور آپ کی شادی کی تصویریں کیوں نہیں ہیں؟ اور ماما کے ساتھ آپ کی 1-2 تصویریں ہیں جو جنت چاچی نے لی تھی شاید آپ کی۔ نور تصویریں نہیں بناتی تھی۔ لیکن بابا شادی کی تو ہونی چاہیے تھی۔ لیکن بابا شادی کی تو ہونی چاہیے تھی۔ نہیں ہے روبی ہماری تصویر، ہم نے نکاح کیا تھا بس، اس لیے تصویریں نہیں لی تھیں۔ اور روبی خاموش ہو جاتی۔ ابرام اپنی بیٹی کو کیا ہی بتاتے۔ روبی آج کالج نہیں جانا، طبیعت خراب ہے، کل چلی جانا۔ روبی آج کالج نہیں جانا، طبیعت خراب ہے، کل چلی جانا۔ ٹھیک ہے بابا، ویسے بھی آج دل نہیں کر رہا تھا جانے کو۔ ویسے بابا یہ کل انس کیوں آئے تھے؟ ایسے ہی جاب کی بات کرنے۔ بابا آپ ان کو جاب دیں گے اب؟ ہاں نا روبی، لیکن بابا ضرورت کیا ہے؟ ہاں نا روبی، لیکن بابا ضرورت کیا ہے؟ روبی بچہ ہے، اگر جاب مانگی ہے تو میں منع تو نہیں کر سکتا نا۔ ویسے بھی کچھ عرصے میں باہر چلا جائے گا وہ۔ اچھا ٹھیک ہے بابا، جیسا آپ کو صحیح لگے۔ روبی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابرام اب قہوہ پی رہے تھے۔ واہ، مطلب اب انس صاحب میرے بابا کے آفس میں جاب کریں گے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی جب انو کا فون آ گیا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ تو کالج جائے گی آج کے نہیں؟ انو کوئی تمیز ہوتی ہے، بندہ سلام ہی کر لیتا ہے۔ ہاں بعد میں کر لوں گی سلام، پہلے بتا کالج جا رہی ہے کہ نہیں؟ نہیں میں آج نہیں جا رہی، تھوڑی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ کیوں، کیا ہوا تیری طبیعت کو؟ سر میں درد ہے اور بخار بھی ہو رہا ہے۔ اچھا، مطلب آج تو نہیں جائے گی؟ ہاں تو چلی جا کالج آج۔ کیوں جی، میں کیوں جاؤں؟ میں بھی نہیں جا رہی، چھٹی کروں گی میں بھی۔ اچھا، اور کالج میں کیا بتائے گی چھٹی کیوں کی؟ بس بول دوں گی تیری طبیعت خراب تھی۔ ارے طبیعت میری خراب تھی، اگر پروفیسر نے پوچھا تو کیوں نہیں گئی تو بس بول دوں گی کہ تیرا خیال رکھ رہی تھی۔ شرم کر انو، شرم وہ کیا ہوتی ہے؟ شرم وہ ہوتی ہے جو تجھے نہیں پتا۔ بس رہنے دے، مجھے نہ سکھا شرم، بڑی آئی۔ انو جھوٹ بولے گی تو پروفیسر سے؟
ارے یہ دنیا ہے روبی، اتنا سا جھوٹ چلتا ہے؟ ہاں، اور اللہ کو جا کے کہہ دی کہ اللہ جی دنیا تھی، یہ جھوٹ چلتا تھا، پھر اللہ کہیں گے یہ آخرت ہے بیٹا، یہاں جہنم بھی چلتی ہے۔ دفع ہو جا روبی، اللہ جی مجھے جہنم میں نہیں بھیجیں گے۔ ہاں، وہ جب تو اوپر جائے گی نا تو مجھے بتا دی تو کہاں ہے، جہنم میں یا جنت میں؟ بتانے والی کون سی بات ہے، تجھے ساتھ ہی لے کے جاؤں گی۔ اچھا چل اب میں فریش ہو جاؤں، بس تیرے سے پوچھنا تھا کہ تو جا رہی ہے کالج کے نہیں؟ اب دل کو سکون آ گیا ہے کہ آج چھٹی ہے۔ کس سے بات کر رہی ہو انو؟ ابھی وہ فون رکھنے ہی والی تھی جب انس کی آواز آئی تھی۔ روبی سے بات کر رہی ہوں بھائی، اور آپ اتنی جلدی اٹھ گئے ہیں؟ بس ایسے ہی آنکھ کھل گئی۔ روبی اب خاموشی سے سن رہی تھی ان کی باتیں۔ اچھا روبی صاحبہ سے بات ہو رہی ہے، فون ادھر دو مجھے۔ انس نے انو کے ہاتھ سے فون لیا تھا۔ ہیلو روبی صاحبہ، کیسی ہیں؟ اور روبی کا کوئی ارادہ نہیں تھا انس سے بات کرنے کا۔ جی ٹھیک ہوں، اللہ حافظ۔ ارے رکیں تو روبی صاحبہ، کیا اللہ حافظ؟ انس کا پورا ارادہ تھا روبی کو تنگ کرنے کا۔ انس میرا دماغ کھانا بند کر دیں۔ اچھا میں بھول گیا تھا آپ میں دماغ بھی ہے۔ اور روبی بس اپنے ہونٹ مینچ کے رہ گئی۔ آپ سن رہی ہیں روبی صاحبہ؟ کچھ دیر اروبا کی آواز نہیں آئی تو انس بولا تھا۔ روبی صاحبہ، انس یہ مجھے صاحبہ نہ بلایا کریں۔ کیوں؟ میں تو بلاؤں گا، میری مرضی۔ آپ سے بات کرنا ہی فضول ہے، انو کو فون دیں۔ کیوں دوں؟ اس سے تو بات کر رہی تھی یار اتنی دیر سے۔ انس مجھے اس سے ہی بات کرنی ہے، اس کو فون دیں۔ لیکن مجھے تم سے بات کرنی ہے روبی صاحب۔ ابھی وہ بولنے ہی لگا تھا کہ روبی نے فون بند کر دیا۔ یہاں روبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور انس اس سے دور وہ انزلہ کے کمرے میں کھڑا پیٹ پہ ہاتھ رکھے کہہ کے لگا رہا تھا۔ بھائی آپ کیوں تنگ کرتے ہیں؟ آپ کیوں روبی کو تنگ کرتے ہیں؟ کیونکہ تمہاری دوست کو تنگ کرنے میں مزہ آتا ہے مجھے۔ بھائی کسی دن اس نے آپ کا وہ حال کرنا ہے، آپ یاد رکھیں گے۔ انو وہ میرا پہلے سے وہ حال کر چکی ہے کہ میں اس کو بھول بھی نہیں سکتا۔ کیا مطلب؟ کوئی مطلب نہیں انو، مذاق بھی نہیں سمجھ آتا تمہیں؟ میں بس ایسے ہی اس کو تنگ کرتا ہوں۔ لیکن بھائی آپ کو پتہ ہے روبی کو آپ سے چڑ ہوتی ہے، اصل میں آپ سے نہیں، آپ کے حلیے اور حرکتوں سے۔ بھائی آپ کیا اپنی یہ حرکتیں بدل نہیں سکتے؟ پہلے والے انس بھائی نہیں بن سکتے کیا؟ نہیں انو، میں کسی کے لیے خود کو نہیں بدلوں گا، میں جیسا ہوں اب ویسا ہی رہوں گا۔ بھائی آپ کی بیوی کا کیا حال ہوگا جب وہ آپ کی حرکتیں دیکھے گی؟ کوئی حال نہیں ہوگا، بس طلاق لے لے گی۔ انس ایک بار پھر ہنسنے لگا۔ بھائی لڑکیاں خلا لیتی ہیں۔ اچھا میں سمجھ رہا تھا طلاق لیتی ہیں۔ آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا بھائی۔ بس انو، اب اٹھ کے جاؤ اور مجھے کافی بنا کے دو، سر درد کر رہا ہے۔ ویسے ہی آج کل کچھ لوگوں کے راز سنبھالنے پڑ رہے ہیں۔ انو فریش ہونے چلی گئی اور انس کمرے سے باہر نکل گیا۔ پھر وہ لاؤنج سے گزرا جہاں حارث ٹی وی کے سامنے بیٹھے قہوہ پی رہے تھے۔ گڈ مارننگ ڈیڈ۔ گڈ مارننگ انس، آؤ بیٹھو۔ نہیں ڈیڈ، باہر گارڈن میں جا رہا ہوں، موسم کافی اچھا ہو رہا ہے۔ ہاں موسم اچھا ہو رہا ہے، شاید کچھ دیر میں بارش ہو جائے گی۔ پھر انس لاؤنج سے گزر کے گارڈن کی طرف بڑھنے لگا۔ شیشے کا دروازہ کھول کر وہ گارڈن میں داخل ہوا۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کو چھو کے گزر گیا اور انس گارڈن میں رکھی ٹیبل کرسیوں کی طرف آ گیا اور پھر وہیں پر بیٹھ گیا۔ سیاہ جینس پہ سیاہ ہوڈی پہن رکھی تھی، موسم کچھ ٹھنڈا ہو رہا تھا اس لیے۔ آج کل ویسے بھی استنبول کا موسم بہت ٹھنڈا رہنے لگا تھا سردیوں کی وجہ سے، اور برساتیں تو آئے دن ہونے لگتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی موسم ہو رہا تھا، بادل گرج رہے تھے جب انو انس کے لیے اور اپنے لیے کافی کے کپ پکڑے گارڈن میں اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ وہ کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا، سنان سے۔ ہاں اچھا پتہ چل گیا؟ کتنے کیس ہیں؟ اچھا صحیح، مجھے لگا ہی تھا وہ ایسا ہی ہوگا۔ شکر کچھ تو پتہ چلا۔ اچھا ٹھیک، نہیں اب کوئی مدد نہیں چاہیے، بہت شکریہ سنان، بس اس کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ ہاں بس تیرے میرے بیچ رہے بات۔ ہاں سب ٹھیک ہے، اور پھر اس نے فون بند کر دیا۔ بھائی
سنان بھائی کو کیا کہہ رہے تھے آپ؟ کیس؟ کس کے کیس کی بات ہو رہی تھی؟ کسی کا نہیں انو، ہمارا معاملہ ہے، رہنے دو تم۔ لیکن بھائی کچھ غلط تو نہیں کر رہے نا آپ؟ نہیں انو، کچھ غلط نہیں کر رہا۔ تمہیں لگتا ہے میں کچھ غلط کروں گا؟ اتنے دن سے غلط کام ہی کرتے آ رہے ہیں، پھر بھی پوچھ رہے ہیں۔ انو کافی پیتے ہوئے بولی۔ اچھا چھوڑو، کالج نہیں جانا تمہیں؟ نہیں بھائی، روبی کی طبیعت خراب ہے، میں اکیلی کیا کروں گی؟ اور ابھی وہ باتیں کر رہے تھے جب ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ انو تو فوراً اندر بھاگی تھی۔ بھائی آپ بھی آ جائیں، بھیگ جائیں گے۔ تم جاؤ، میں آ جاؤں گا تھوڑی دیر میں۔ اور انس وہیں بیٹھا تھا، سر پہ ہوڈی ڈالی ہوئی تھی لیکن اب اس نے وہ اتار دی تھی۔ سر کے بال اب بھیگ رہے تھے، بارش تیز ہو رہی تھی۔ سیاہ کالے بالوں پر اب بارش کی بوندیں موتیوں کی طرح ٹھہر گئی تھیں اور پھر نہ جانے وہ کتنی دیر بارش میں بھیگتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس کو سنان کے پاس جانا تھا۔ روبی کچن میں کھڑی تھی اور کباب تل رہی تھی۔ ان کی ملازمہ لائبہ اس کی مدد کر رہی تھی۔ شاید کھانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ ابرام آج آفس جلدی چلے گئے تھے۔ دوپہر تک انہوں نے آ جانا تھا، پھر انہوں نے مل کے دوپہر کا کھانا کھانا تھا۔ ابرام آفس میں بیٹھے تھے انس قریشی کے انتظار میں، لیکن وہ تو ابھی تک آیا ہی نہیں تھا۔ سنان، اب مجھے تفصیل سے بتا کہ کتنے کیس ہیں اس پہ اور کس بارے میں کیس ہیں اس کے، اور رہا کیسے ہو گیا ہر بار؟ انس اس وقت سنان کے سامنے بیٹھا تھا۔ یار یہ تو جانا مانا بندہ ہے، رہا ہونا کون سی بڑی بات ہے ان جیسوں کے لیے، اور کیس بھی کافی ہیں اس کے۔ ایک بار اس نے ایک بچی کو اغوا کیا تھا، ایک لمبی رقم لی تھی اس نے اس بچی کے گھر والوں سے۔ جب گھر والوں نے پولیس میں رپورٹ کروائی تو اس کو اریسٹ کیا تھا، لیکن 2 گھنٹے کے اندر اندر وہ باہر تھا۔ اس بچی کے گھر والوں کو شاید ڈرایا تھا انہوں نے، کیس واپس لے لیا۔ دوسرا کیس، اس نے ایک آدمی کو گاڑی سے اڑا دیا تھا، وہ مر گیا تھا۔ اس کے گھر والوں نے کیس کروایا، پھر بھی کچھ نہیں بنا۔ کچھ دن بعد وہ دوبارہ باہر تھا۔ ایک کیس میں اس نے لڑائی کی تھی، وجہ کوئی لڑکی تھی، تب بھی کچھ نہیں بنا، اور بعد میں اس نے اس لڑکی کو اتنا ٹارچر کیا کہ وہ لڑکی پاگل ہو گئی۔ مجھے تو یہ دماغی مریض لگتا ہے۔ اور کتنے کیس بتاؤں تجھے انس، اس طرح کے بہت کیس ہیں، پھر بھی اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا کیونکہ اس کا باپ بہت امیر ہے۔ ہاں، اور سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ یہ ڈرگ بھی اسمگل کرتا ہے، اور شاید ابھی بھی کرتا ہوگا، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اور انس بس خاموش بیٹھا سن رہا تھا۔ تو مطلب کہ اتنے کیس بہت ہیں ہارون ابراہیم کی سانسیں روکنے کے لیے۔ اور انس اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ سنان کے آفس میں تھا، سنان بھی ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ تو اب مجھے بتا، تو نے اتنا پتا کیوں کروایا اس کے بارے میں؟ کچھ نہیں، وہ تو رہنے دے۔ اور انس یہ کہہ کے باہر نکل گیا۔ سنان واپس بیٹھ گیا۔ ابرام اپنے آفس میں تھے اور انس کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر انٹرکام اٹھا کے پوچھا تو ریسیپشن سے پتہ چلا کہ وہ ابرام کے آفس کی طرف ہی آ رہا ہے۔ ابرام اپنی چیئر پہ صحیح ہو کے بیٹھے تھے۔ سامنے ٹیبل پڑا تھا، اوپر کچھ فائل، کچھ اور چیزیں رکھی تھیں۔ انس قریشی آفس میں داخل ہوا۔ ہیلو تایا جان۔ السلام علیکم انس۔ جی وعلیکم سلام۔ وہ سلام کرتے تھوڑا جھجکا تھا۔ کہاں رہ گئے تھے تم انس؟ کتنی دیر سے انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ وہ میں سنان سے ملنے گیا تھا تایا جان۔ اچھا، کیوں؟ ایسے ہی، بس اس نے بلایا تھا تو بس چلا گیا۔ سوری، اب سے جلدی آ جایا کروں گا۔ ٹھیک ہے انس، آؤ بیٹھو، میں تمہیں سب سمجھا دیتا ہوں کام۔ اور پھر انس ابرام کے سامنے بیٹھ گیا اور ابرام اس کو سارا کام سمجھانے لگے۔ اور کچھ دیر بعد انس آفس سے باہر چلا گیا تھا۔ اس کو ابرام کے ساتھ ان کے گھر جانا تھا۔ آج اس کا کوئی خاص کام نہیں تھا، بس ابرام نے اس کو سارا کام بتایا تھا۔ اور پھر ابرام بھی اس کے ساتھ ہی باہر آ گئے۔ اب وہ NA ریئل اسٹیٹ سے باہر نکل رہے تھے۔ ابرام گاڑی میں آ کے بیٹھ گئے اور انس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، اور گاڑی اب سڑک پہ رواں دواں تھی۔ گاڑی میں بھی ابرام انس کو بس فائل کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے۔ اچھا انس، تمہیں ریسیپشن سے کل کا شیڈیول پتہ چل گیا ہوگا نا؟ کل کی کوئی میٹنگ ہے؟ نہیں تایا جان، کل کوئی میٹنگ نہیں ہے، بلکہ اس ہفتے کوئی بھی میٹنگ نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے انس، لیکن میں پھر بھی پرسوں آفس جاؤں گا، تم بھی آ جانا۔ ابھی تم مجھے گھر چھوڑ دو اور کھانا کھا کے جانا، روبی نے بنا دیا ہوگا۔ کیا اروبا کھانا بناتی ہے؟
آپ کی میڈ نہیں؟ نہیں، لائبہ نہیں بناتی۔ روبی نہیں بنانے دیتی، لائبہ بس مدد کرتی ہے، روبی کھانا بناتی ہے۔ چھوڑو یہ سب، تم کھانا کھا کے جانا۔ جی تایا جان۔ وہ سارا کھانا تیار کر چکی تھی۔ لائبہ برتن دھو رہی تھی اور اروبا میٹھے میں رس ملائی بنا رہی تھی جو تقریباً بن چکی تھی۔ کچھ دیر بعد روبی نے رس ملائی کو شیشے کے پیالے میں ڈالا۔ لائبہ خالہ، جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو فریج میں رکھ دیجیے۔ ٹھیک ہے اروبا بیبی۔ اور روبی خود اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اب اس کو فریش ہونا تھا۔ سب سے پہلے اس نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا حجاب اتارا جو اس نے اس لیے لے رکھا تھا کیونکہ باہر کے ملازم اندر آتے تھے جب روبی ان کو آواز دیتی تھی۔ جب باہر سے کچھ منگوانا ہوتا تھا تو اس نے حجاب اتار کے اپنے بالوں کو کھولا تھا اور پھر الماری کی طرف آ گئی۔ الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ لمبی فراک جو پاؤں تک آتی تھی، جس کے نیچے چوڑی دار پاجامہ تھا، نکال کے واش روم میں چلی گئی۔ انس نے گاڑی پورچ میں روکی اور ابرام کے ساتھ نیچے اترا اور پھر گھر کی طرف جانے لگا۔ گھر کا دروازہ کھول کے وہ اندر داخل ہوا۔ سامنے لاؤنج تھا جہاں صوفے رکھے تھے۔ اروبا واش روم سے فریش ہو کے باہر آئی۔ چہرے پہ پانی کی بوندیں تھیں، بال تولیے میں جکڑے تھے۔ انس ابرام کے ساتھ لاؤنج میں آ کے بیٹھا اور باتیں کرنے لگا۔ انس، امید کرتا ہوں تمہیں سارا کام اچھا لگا ہوگا اور سمجھ آ گیا ہوگا۔ جی تایا جان، سب سمجھ آ گیا ہے مجھے۔ اروبا نے تولیے سے بالوں کو آزاد کیا تو وہ کمر سے نیچے بکھرتے چلے گئے اور پھر اس نے بیڈ پہ پڑا دوپٹہ اٹھا کے گلے میں ڈالا۔ بال گیلے تھے لیکن سکھانے کی زحمت نہیں کی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے انس، تم جلدی سب سیکھ جاؤ گے۔ سب سیکھنے کا فائدہ؟ میں نے تو چلے جانا ہے ملک سے باہر، بس ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ وہ کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے خیال میں تھا کہ اب تک ابرام آ گئے ہوں گے۔ انس، پرسوں آفس آ جانا، آج کی طرح دیر نہ کر دینا۔ نہیں تایا جان، اب سے جلدی آ جایا کروں گا۔ اور تب ہی روبی کے کمرے کا دروازہ ایک آواز کے ساتھ کھلا۔ ابرام کے ساتھ انس نے بھی کمرے کی طرف دیکھا تھا۔ کمرے سے وہ باہر نکلی تھی، گیلے بال لٹوں کی صورت میں کمر سے نیچے تک لہرا رہے تھے۔ انس قریشی نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ بول ہی نہ سکا۔ وہ پہلی بار اس کے سنہرے لمبے بال دیکھ رہا تھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے دل میں ایک خواہش تھی کہ وہ کبھی اس حجاب والی کے بال دیکھے۔ آج وہ خواہش تمام ہو گئی تھی اور اروبا انس کو دیکھتے ہی فوراً کمرے میں واپس بھاگی تھی۔ وہ کچھ پل کے لیے زلفیں کھول کر باہر آئی تھی اور اس کے ایک دیدار پہ انس قریشی اپنے ہوش گنوا بیٹھا تھا۔ وہ ہوش کی دنیا میں تب آیا جب ابرام کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ تم سن رہے ہو؟ جی تایا جان۔ انس، تم کچھ کہہ رہے تھے؟ جی، میں دیر نہیں کروں گا تایا جان دوبارہ۔ اور اروبا ایک بار پھر اپنے کمرے سے باہر آئی، لیکن اب وہ حجاب میں تھی۔ سنہرے بال اب نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں چلتا ہوں تایا جان۔ انس نے ایک نظر روبی کو دیکھا، وہ اس کو نظر انداز کے کچن میں چلی گئی تھی۔ انس، کھانا تو کھا کے جاؤ۔ نہیں تایا جان، گھر جا کے کھا لوں گا، ابھی بھوک نہیں ہے۔ لیکن انس، سچ میں تایا، ابھی بھوک نہیں ہے۔ اور انس گھر سے باہر نکل گیا تھا اور فوراً گاڑی میں بیٹھا۔ وہ اب گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا لیکن دل ان سنہری زلفوں پہ ہی اٹک گیا تھا۔ پھر وہ گھر پہ آیا۔ حارث کمرے میں تھے، جنت باہر بیٹھی تھی۔ کہاں تھے انس؟ ابرام تایا کے پاس تھا ماما۔ اچھا آؤ بیٹھو تو میرے پاس۔ نہیں ماما، ابھی کمرے میں جا رہا ہوں، سر درد کر رہا ہے۔ اچھا جاؤ آرام کرو تم۔ اور انس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کیسے دوپہر گزری، کیسے شام، انس کو کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ بیڈ پہ لیٹا تھا، بازو سر کے نیچے رکھے چھت کو گھور رہا تھا۔ رات 12 بجے کا وقت ہوگا جب اس کے کمرے میں انو آئی تھی، شاید کوئی میڈیسن لے کے۔ بھائی یہ کھا لیں، آپ کو تو بخار ہو رہا ہے، ماما نے بتایا تھا۔ اور انس اٹھ کے بیٹھ گیا۔ پھر وہ 2 گولیاں پانی کے ساتھ حلق میں اتاری۔ انو، ایک بات پوچھوں؟ جی بھائی پوچھیں۔ انو، تم نے کبھی اپنی دوست کے بال دیکھے ہیں؟ کس کے بھائی، روبی کے؟ انس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں بھائی، اتنی بار دیکھے ہیں، اتنے لمبے بال ہیں نا اس کے، آپ کو میں کیا بتاؤں، بہت پیارے لگتے ہیں مجھے اس کے بال۔ اور اگر میں کہوں کہ میں نے بھی دیکھے ہیں اس کے بال تو بھائی میں یقین نہیں کروں گی، کیونکہ آپ مذاق کر رہے ہیں۔ وہ اپنے بال کسی لڑکے کو دکھائے، یہ نہیں ہو سکتا۔
پھر دھیمے سے وہ بولا، لیکن میں نے اس کے بال دیکھے ہیں۔ اور انو کے ہوش ہوا ہو گئے۔ کیا؟ آپ نے کب دیکھے؟ کہاں؟ اس نے خود دکھائے۔ نہیں، غلطی سے دیکھ لیے انو، میں اس کے گھر میں تھا آج، اور وہ گیلے بال لیے کمرے سے باہر نکلی تھی، بس تب دیکھے۔ انس نے لہجہ عام رکھنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن ناکام۔ اچھا، کہیں اس وجہ سے تو بخار نہیں ہو گیا؟ انو نے تنگ کیا۔ نہیں، بارش کی وجہ سے ہوا ہے شاید، انس نے احتجاج کیا۔ چھوڑیں بھائی یہ باتیں، سو جائیں آپ، رات ہو گئی ہے، پورے دن سے آپ کمرے میں ہیں، بخار بھی ہو رہا ہے آپ کو، اب سو جائیں، صبح ٹھیک ہو جائیں گے۔ انو یہ کہہ کے باہر چلی گئی اور انس قریشی ایک بار پھر لیٹ گیا، لیکن نیند آنکھوں سے دور تھی۔ اس رات انس سو نہ سکا۔ اس رات نے انس قریشی کو جگا کے رکھا تھا۔ وہ کسی کے بالوں سے متاثر نہیں ہوا تھا، لیکن اروبہ سکندر کے سنہرے بال انس قریشی کی نیند اڑا کے لے گئے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دو اور مجھے کمنٹ میں یہ بھی بتا دینا کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی، کیونکہ میں جو بتا رہی تھی نا، مجھے انس اور انو کا، اروبہ کا ہی ایک سین اچھا لگتا ہے، تو وہ یہ سین تھا جب وہ اس کے بال پہلی مرتبہ دیکھتا ہے اور اس کو اس کے بال بہت اچھے لگتے ہیں۔ مطلب مجھے یہ والا سین اچھا لگا تھا لکھتے ٹائم۔ اور پھر مطلب کچھ لائنیں تھیں جن کی میں بعد میں ٹک ٹاک پہ پوسٹنگ کے ٹائم آپ لوگ پڑھ لینا، جن کو میں پوسٹ کروں گی ٹک ٹاک پہ، اور مزہ آ جائے گا آپ لوگوں کو یہ سین پڑھ کے، ہوپ سو انشاءاللہ۔ باقی نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے انتظار کرو، شاید میں کچھ دنوں میں وہ بھی جلدی پوسٹ کر دوں انشاءاللہ۔ باقی اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔